السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی الیاس بھٹی حافظک اللہ تعالی، جناب آپ نے یہ 2 وائسیں بھیجی ہیں، ان میں یہ بات کہی گئی کہ اقبال سلفی یعنی میں نے جواب دیا بے نمازی شخص ایک تو کافر ہے، نہ اس کا حج ہے، نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم شد ہے۔ تو بھائی نے اس پر دلیل مانگی، اور جو دلیل میں نے پہلی وائس کے اندر دی بھائی نے وہ پڑھی اپنے منہ زبانی بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا جہنم میں، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ جہنمی اپنے جرم گنوا رہے ہیں جہنم میں آنے کے، اور پہلا جرم جو ہے وہ لم نک من المصلین۔ جہنمی کہتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم بے نمازی تھے، نماز ہم نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب رہ گیا معاملہ کہ کیا بے نمازی کا حج یا بے نمازی کی دیگر عبادات بھی قبول ہیں یا کوئی نہیں ہے؟ تو پیارے بھائی سب سے پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سن لیجئے جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں، ابھی بھی پڑھے دیتا ہوں۔ رجوع کرنے والا ترمذی میں چلا جائے گا اور سنن ترمذی میں جا کر 413 نمبر کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح۔ سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اگر تو نماز درست نکلی تو یہ کامیاب و کامران ہو گیا، وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اور اگر نماز فسادی ہوئی، خراب نماز ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ناکام و نامراد ہو گیا۔ تو اس لیے پیارے بھائی جب پہلا پیپر ہی اور اتنا ضروری پیپر اسی کا حساب قیامت کے دن میں ہوگا، اور اسی پہلے پیپر پر کامیابی یا بربادی کا انحصار ہے۔ یہ سنن ترمذی کی یہ روایت، اور اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ ترمذی میں باب ما جاء ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ قیامت کے دن پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اب بے نمازی کے تعلق سے کہ بے نمازی ہے کیا چیز، کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے پیارے بھائی اس سلسلے میں علماء کی 2 مختلف رائے ہیں۔ پہلی رائے کہ بے نمازی کافر ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ کہا گیا کہ جو سستی سے نماز چھوڑے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور جو عقیدتاً نماز کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ تو منکر نماز کے متعلق تو ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ نماز کا انکاری کافر ہے، جیسے زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ اور اسی طرح کے دیگر علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ بے نمازی سستی سے نماز کو چھوڑے یا پھر عقیدتاً نماز کا منکر ہو، ہر 2 صورت میں کافر ہے۔ اور نماز کا ترک کون سا کفر ہے؟ کفر اکبر ہے۔ بلکہ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ جو کہ غالباً ابنباز.com پر موجود بھی ہے، آڈیو میں بھی اور لکھا ہوا بھی، صرف ایک نماز کا ترک کرنے والا کافر ہے۔ 4 پڑھتا ہے، 1 نہیں پڑھتا، 1 کا ترک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور اسی طرح یہ میرے سامنے ابن باز رحمہ اللہ تعالی کا یہ فتویٰ، سوال پوچھا گیا
کہ جو شخص تارک نماز ہو، خواہ جان بوجھ کر بے نمازی ہو یا پھر سستی سے، تو کیا اگر وہ حج کرے فریضہ حج ادا ہو جائے گا؟ جواب دیتے ہیں جو شخص حج کرے مگر وہ تارک نماز ہو اور اس کا ترک وجوب کے انکار کی وجہ سے ہو تو بالاجماع یہ کافر ہے اور اس کا حج صحیح نہیں۔ اور اگر محض سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے تو پھر اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک اس کا حج صحیح ہے اور بعض کے نزدیک صحیح نہیں، اور یہی بات زیادہ درست ہے کہ بے نمازی کا حج صحیح نہیں ہے۔ تو جو نماز کا منکر ہو وہ بالاجماع کافر ہے، اس پر تو کوئی ڈاؤٹ، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ جو سستی سے نماز چھوڑتا ہے، ابن باز فرماتے ہیں زیادہ صحیح درست بات یہی ہے کہ اس کا حج نہیں۔ اب کہا جائے گا کہ یہ تو ابن باز کا قول ہے، یہ تو شریعت ہے ہی نہیں، تو ہم نہیں مانتے۔ ابن باز رحمہ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں جامع ترمذی میں سے کتاب الایمان باب ما جاء فی ترک الصلاۃ، حدیث نمبر 2621، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، وہ عہد جو ہمارے اور ان کے بیچ ہے وہ نماز، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اسی طرح بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ابن باز لکھتے ہیں یہ حکم عام ہے اور جو شخص نماز کے وجوب کا منکر ہو اسے بھی شامل ہے، اور جو محض غفلت اور سستی کی وجہ سے تارک نماز ہو اسے بھی شامل ہے۔ فتاوی اسلامیہ۔ اب بتائیے کہ کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ آگے بھی ایک فتویٰ سن لیجئے، یہ بھی ابن باز رحمہ اللہ کا ہے، اور یاد رکھیے اسی طرح کے ملتے جلتے فتوے علماء عرب کے ہیں۔ سوال کیا سوال کرنے والے نے کہ میرا ایک رشتہ دار رمضان میں مرا، وفات سے پہلے وہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتا تھا، یعنی بے نمازی بھی تھا اور بے زکاتہ بھی تھا۔ اپنی زندگی میں اس نے حج نہیں کیا، کیا میں اس بے نمازی کی طرف سے حج کروں اور زکوٰۃ دوں تو جائز ہے؟ ابن باز فرماتے ہیں اگر یہ شخص کبھی نماز پڑھتا، ٹوٹل بے نمازی نہیں لکھ رہے، الفاظ پر غور ہو، اگر یہ شخص کبھی نماز پڑھتا اور کبھی چھوڑ دیتا تھا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے نہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کے مسلمان قریبی رشتہ دار اس کے ترکے کے وارث بھی نہیں ہوں گے، بلکہ بے نمازی کے ترکے کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا، کیونکہ ترک نماز کفر اکبر ہے۔ اب بتائیے، پہلے والا فتویٰ تھوڑا ہلکا تھا، بے نمازی کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا، اور ہم کن کو جانتے ہیں؟ پورا سال گزر گیا، مجال ہے جو مسجد میں آ جائیں گے، بعض ایسے بدبخت جو صرف جمعے میں آئیں گے، بعض وہ بدنصیب جو صرف عیدین میں آئیں گے، بعض وہ بدنصیب جب مرضی آیا نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی نماز کو چھوڑ دیا، مہمان آئے نماز کو چھوڑ دیا، صبح گرمیوں کی رات ہے، رات بڑی چھوٹی ہے، نیند پوری ہوتی نہیں، چلو نماز صبح کی چھوڑ دیتے ہیں، سردیوں کی رات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے سردیوں کی رات کی، گرم گرم بستر، اب اس گرم گرم بستر کو چھوڑ کر کون گھر سے نکلے، وضو کرے اور جائے مسجد میں نماز پڑھے؟ تو سردیوں میں یوں چھوڑ دی، گرمیوں میں یوں نماز کو چھوڑ دی، کبھی دکانداری ہے، کبھی گاہک ہے، کبھی یار میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، کبھی کیا کہیں گے یار میرے کپڑے خراب ہیں، بندہ پوچھے تجھے حیض آیا ہوا ہے نا مراد؟ تو ابن باز کیا لکھتے ہیں اگر یہ شخص کبھی نماز پڑھتا اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ٹوٹل سالانہ بے نمازی یا ہفتہ وار بے نمازی،
کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، نہ اس کی طرف سے حج کیا جائے نہ زکوٰۃ دی جائے، اور اس کے ترکے میں مسلمان وارث نہیں ہوں گے۔ اور نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ کفر اکبر ہے۔ اور پھر دلیل لے کر آئے العہد الذی بیننا، اور پھر بین الرجل و بین الشرک۔ تو پیارے بھائی، یہ تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ، دیگر ائمہ نے کیا کہا؟ اسے نہ غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اللہ کے بندو، بندہ نماز نہیں پڑھتا، جنت اس کے لیے کہاں سے آ گئی؟ بے نمازی بھی جنت میں، نمازی بھی جنت میں، تو کیا فرق ہوا کافر اور مومن میں؟ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد پاک پروردگار نے کیا بنایا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں 20 دفعہ کہہ چکا اور کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں بے نمازی بننے سے بچائے۔ تو پیارے بھائیوں، نماز عبادات میں سب سے سپریم عبادت ہے۔ نماز عبادات میں سب سے سپریم عبادت ہے۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ اب بھائی کا سوال کہ بے نمازی جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور بھائی اللہ کے پاک نبی نے فرما دیا، قرآن نے بتا دیا لم نک من المصلین، تو اس لیے بے نمازی کافر ہے بس۔ اور کافر کے لیے اللہ نے کیا بنایا ہوا ہے؟ جہنم بنائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے بے نمازی کے تعلق سے رعایت میں اپیلیں مت کیا کریں، بے نمازی پر فتوے ہوں تو ان پر پریشان مت ہویا کریں، اور نہ بے نمازیوں کے جنازے میں جایا کریں، کیونکہ جنازہ مسلمان کا ہوتا ہے، جنازہ کافر کا نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔